جناب اسپیکر صاحب، یہ وہ صوبہ ہے جس نے وار آن ٹیرر کے اندر تمام شہادتوں کا 90% خیبر پختونخوا نے دیا ہے، چاہے وہ سویلین کی شہادتیں ہوں. ہم کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے، اس دھرتی کا حق ہے، یہ ہمارے ریسورسز ہے، ہم قربانیاں دیتے ہیں اس پاکستان کے لیے. انشاءاللہ تعالی تمام یہ اسمبلی، تمام خیبر پختونخوا کے باسی، صوبائی حکومت بھرپور طریقے سے خیبر پختونخوا کا کیس لڑے گی. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج کا دن بڑا تاریخی اور خوشائن دن ہے. میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب کو اس ڈیبیٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کا تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کے لیے، اس ہاؤس کو اعتماد میں لینے کے لیے، سابق وزیر اعلیٰ صاحب جنہوں نے شیڈول اور یہ میٹنگ ارینج کرنے میں جتنی توگو کی، اس کا بھی، تمام پارلیمانی جماعتوں کا، ان کے یہاں پہ نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ NFC کے اوپر ایک پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے اور خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے وہ اکٹھے ہوئے. میں یہاں پہ جہاں پہ گورنمنٹ نے کوششیں کی، علی امین صاحب نے، سہیل آفریدی صاحب نے، آپ نے اسپیکر صاحب، وہیں پہ کنڈی صاحب جو احمد کنڈی صاحب، انہوں نے بھی بار بار NFC کے اوپر بات کی. میں ان کو بھی شاباش دیتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے انہوں نے مختلف موقعوں کے اوپر لب کشائی کی. جناب اسپیکر صاحب، NFC کے اوپر یا قومی مالیاتی کمیشن کے اوپر پورے خیبر پختونخوا کے ہر طبقہ فکر کو، ہر سیکٹر اور تمام لوگوں کو، چاہے اسٹوڈنٹ ہے، کاروباری طبقہ ہے، صحافی حضرات ہے، پولیٹیشین ہے، بیوروکریٹ ہے، ٹیکنوکریٹ ہے، جو بھی ہے، سب کو اپنی کیپیسٹی کے اندر اس کے اندر اپنی انرجیز ڈالنی چاہیے، اپنے استطاعت کے مطابق حصہ ڈالنا چاہیے. اور NFC کے اوپر خیبر پختونخوا کے مقدمے کو مؤثر طریقے سے پہلے سمجھنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور اس کے بعد فیڈریشن کے ساتھ اس کو مؤثر طریقے سے لڑنا چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز اور کالجز، ڈائریکشنز دی تھی کہ آج 1 تاریخ کو اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو، اور تمام یونیورسٹیوں کے اندر اور کالجز کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کنسٹرکٹیو، وہاں سے اسٹوڈنٹس بھی آگاہ ہوئے اور اس چیز کو بھی بڑی پذیرائی بھی ملی. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 160 کے اندر قومی مالیاتی کمیشن یا NFC کا پورا ایک فریم ورک موجود ہے. میں آسان الفاظ میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت یا اس کے بعد جو ہمارے طلبہ، طالبات، نوجوان خیبر پختونخوا کے باشندے اس کو سنیں گے تو ان کو سمجھ آئے. NFC کا جو کمیشن ہے، نیشنل فائنانس کمیشن، وفاقی حکومت جو ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے، ان ٹیکسز کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کا جو فارمولہ ہے وہ نیشنل فائنانس کمیشن کے تھرو وہ ہوتا ہے. 2010 میں وفاق اور چاروں صوبے 2009 میں بیٹھے، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا جب یہ صوبہ NWFP تھا
کہ جب 100 روپے وفاق کلیکٹ کرے گا تو 100 روپے کے اندر 42.5 روپے وفاق اپنے ساتھ رکھے گا اور 57.5 روپے وہ ملیں گے صوبوں کو، 4 صوبوں کو. پھر 57.5 روپے جو ہوں گے 100 میں سے وہ مزید 4 صوبوں میں تقسیم ہوئے، جس میں میں اپنے صوبے کے اوپر آتا ہوں. پنجاب کا تقریباً 51%، اسی طرح سندھ کا کوئی 24 سے 26%، ہمارا 14.62% بنتا ہے. اور یہ تقسیم کیسے ہوا صوبوں کے اندر؟ 4 انڈیکیٹرز کے اوپر. نمبر 1 پاپولیشن کے اوپر. پاپولیشن کو کتنا وزن دیا گیا؟ 82% آبادی کو. دوسرا غربت کو دیا گیا 10.3%. چوتھا ریونیو جنریشن یا آمدن، اس کو دیا گیا 5%. تیسرا دیا گیا انورس پاپولیشن ڈینسٹی، کہ ایک رقبے کے اندر آبادی کتنی دور دور ہے ایک دوسرے سے، اس کو دیا گیا 2.7%. اس فارمولے کے تحت ہمارا شیئر بنتا ہے 14.62%. یعنی 100 روپے ٹیکس اگر مرکز کلیکٹ کرتا ہے اس میں سے ڈائریکٹ جائے گا 42.5% مرکز کو، 57.5 صوبوں کو، پھر اس صوبے کے تمام میں سے 14.62% ملیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کو جب NWFP تھا. اب آرٹیکل 160 کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ صوبوں کے درمیان تقسیم ہوگا. صوبے کتنے؟ 4 تھے. اب بڑے واضح ہیں کہ تب 4 صوبے تھے، لیکن اب اس لحاظ سے 3.5 کے اندر وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. 4 صوبوں کے اندر تقسیم نہیں ہو رہا، کیونکہ جو 4 انڈیکیٹرز ہیں تب فاٹا یا زمزلہ خیبر پختونخوا کا حصہ نہیں تھے. خیبر زمزلہ کی پاپولیشن خیبر پختونخوا کے اندر انکلوڈ نہیں تھی. انورس پاپولیشن ڈینسٹی خیبر پختونخوا کے اندر انکلوڈ نہیں تھی، شامل نہیں تھی. جو ریونیو جنریشن اگر وہاں سے کوئی ہے وہ انکلوڈ نہیں تھی. اور اس کے علاوہ جو آبادی ہے وہ انکلوڈ شامل نہیں تھی. اگر اس کو اسی فارمولے کے تحت جناب اسپیکر صاحب ہم شامل کرتے ہیں جو 2009 میں ہوا ہے، ریوائز نہیں بھی کرتے، اور آئین کے اندر جو صوبوں کا لفظ لکھا ہوا ہے صرف آئین کے اوپر عمل کرتے ہیں، آئین کے اوپر عمل کرتے ہیں، آئینی دائرہ اختیار میں جو باقی آدھا صوبہ شامل ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو یہ ہمارا بنے گا 19.4%. اور اگر اس کیلکولیشن کو ہم 2018 سے کیلکولیٹ کر لیں آج کے دن تک، تو ہمارا کوئی 1500 ارب روپے خیبر پختونخوا کے صوبے کو کم ملا ہے. 1500 ابھی تک اضافی ملنا چاہیے تھا، وہ ہم مانگیں گے. لیکن ہمارا اس ہاؤس کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ نئے انڈیکیٹرز کے اوپر تو ہم بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن جو 2009 میں آلریڈی کمیشن کے اندر جو جس بات کے اوپر فسکل امپیکٹ ہوا ہے پروونسز اور اپنا مرکز کے اندر، اس کے مطابق آئین کو اسی اصل روح کے مطابق اپلائی کیا جائے اور خیبر پختونخوا کا حصہ 14.62% سے بڑھا کے 19.4% کیا جائے. جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ جو 1% وار آن ٹیرر کی بات کی جاتی ہے، میں ذرا اپنا اس کے اوپر بھی بات کروں.
1% وار آن ٹیرر یہ اس وقت اس لیے رکھا گیا تھا، اور یہ بھی آپ کے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ خیبر پختونخوا جب NWFP تھا اور فاٹا اس کا حصہ نہیں تھا، چونکہ فاٹا کے اندر انسرجنسیز بہت زیادہ تھی، خیبر پختونخوا اس سے متاثر ہو رہا تھا، نیبر صوبہ تھا اس کے ساتھ، تو اس کے لیے چونکہ خیبر پختونخوا کا باقی ماندہ صوبہ اس سے متاثر ہو رہا تھا، تو انفراسٹرکچر کے لیے یہ 1% رکھا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے انفراسٹرکچر کے اوپر 1% خرچ کیا جائے۔ اسی کے ساتھ جو بڑھ کی انڈیکیٹرز میں نے بتائی ہیں، اس میں وار آن ٹیرر میں تو باقی صوبوں کو نہیں ملا، لیکن اس کو نتی کرنے کے لیے 2.3% پنجاب کو ملا ریونیو جنریشن میں، 2.7% سندھ کو ملا ریونیو جنریشن میں، اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی میں بلوچستان کو 2.3% ملا۔ آج میں کہتا ہوں خیبر پختونخوا کے بیٹے ہونے کے ناطے کہ تب تو صوبہ خیبر پختونخوا ایک نیبر صوبہ تھا تو 1% دے رہے تھے، آج تو جہاں پہ انسرجنسی ہے، زم اضلاع کا جو علاقہ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے، زم اضلاع کا انفراسٹرکچر جو ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے، وہاں کی تعلیم اور صحت ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہی ہے، آج جو یہ صوبہ خیبر پختونخوا شہادتیں دے رہا ہے، قربانیاں دے رہی ہے، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ 1% ناکافی ہے وار آن ٹیرر میں انفراسٹرکچر کے لیے۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ وہ صوبہ ہے جس نے وار آن ٹیرر کے اندر تمام شہادتوں کا 90% خیبر پختونخوا نے دیا ہے، چاہے وہ سویلین کی شہادتیں ہوں، چاہے وہ پولیس کی شہادتیں ہوں، یا وہ پاک آرمی کی شہادتیں ہوں، یا ادر اداروں کی شہادتیں ہوں، 90% شہادتیں خیبر پختونخوا کے باسیوں نے دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم اتنی قربانیاں دیتے ہیں، وہاں پہ اس غریب صوبے کے اس قربانی دینے والے صوبے کے حق بنتا ہے کہ اس کو 1% نہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ دیا جائے تاکہ اس کو بھی ایٹ پار لایا جائے۔ جناب اسپیکر صاحب، AIP جب مرج ہوا، فاٹا AIP کا وعدہ کیا گیا 100 بلین پر ایئر، ابھی تک اس میں بھی 700 ارب میں 550 سے 600 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کا وفاق کے ذمہ رہتا ہے۔ جو NHP ہے، AGN قاضی فارمولا، اس کے تحت اگر ہم کیلکولیشن کریں تو اس میں بھی ہمارا کوئی 2200 سے 2500 ارب روپیہ وفاق کے ذمہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ مرج ایریا کے اندر جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر کا وہاں کا بجٹ ہے 130 بلین 130 بلین ارب روپے، جس میں بھی 80 بلین یہ صوبہ اپنے ریسورسز سے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ سر اب میرا کویسچن بنتا ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں بحیثیت سن آف دی سوئل، اس مٹی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے، کہ وہ صوبہ جو کہ قربانیاں دے رہا ہے، اگر یہ سارا ہمیں ملے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے سڑکیں بنیں گی، اس سے اسکول بنیں گے، اس سے کالجز بنیں گی، اس سے یونیورسٹیاں بنیں گی، اس سے ہسپتال بنیں گے، اس سے BHUs بنیں گے، اس سے ڈاکٹر بھرتی ہوں گے، اس سے اسکولوں کے استاد بھرتی ہوں گے، اس سے کالجز اور یونیورسٹیوں کے استاد بھرتی ہوں گے، اس سے ترقی آئے گی، اس سے روزگار آئے گا، اس سے ٹورزم پھیلے گا، اس سے 4.5 کروڑ عوام کے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ان سب کو خوشحالی ملے گی، اور سب سے بڑھ کے خیبر پختونخوا اٹھے گا۔ اور یہ ہمارے وسائل ہے، ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے،
ہم کسی کے سامنے جولی نہیں پھیلا رہے, ہم کسی سے خیرات نہیں مانگ رہے. اس دھرتی کا حق ہے, یہ ہمارے ریسورسز ہے, ہم قربانیاں دیتے ہیں اس پاکستان کے لیے. انشاءاللہ تعالی تمام یہ اسمبلی, تمام خیبر پختونخوا کے باسی, وہ کسی بھی اس میں ہو, سیاسی جماعتیں ہو, صحافی ہو, جو بھی ہو, وہ انشاءاللہ تعالی ان کی قیادت کر کے صوبائی حکومت بھرپور طریقے سے خیبر پختونخوا کا کیس لڑے گی.